السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الادب کیا معنی ہے ادب کا؟ دانشمندی. اور کیونکہ جب تک ادب کا معنی نہیں آئے گا، ادب کرنا نہیں آئے گا اور ادب کا مفہوم نہ پتہ ہو تو عمل میں ادب کہاں سے آ سکتا ہے؟ مہذب طور طریقے اپنانا، ایسی کوالٹی جس سے انسان غیر مہذب طریقوں اور باتوں سے بچے. تعظیم، احترام، ایٹیکیٹس. اور آپ کی باتوں سے یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ابھی تک مفہوم بھی واضح نہیں ہوا، یا تو آپ سمجھتے نہیں، یا آپ لکھتے نہیں، یا آپ کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. اسی لیے میں آج تیسری مرتبہ یہ سوال کر رہی ہوں کہ ادب کہتے کس کو ہیں، اور علم سے ادب کس طرح مختلف ہے. کیا کسی کے پاس صرف علم کا ہونا کافی ہے، یا اس کے ساتھ ادب بھی ضروری ہے؟ اور کیا ادب دین کا حصہ ہے یا صرف کوئی دنیاوی طور طریقہ ہے؟ کیا ادب کے ہونے یا نہ ہونے سے انسان پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کسی قوم کے اخلاق اور اس کا معیار جاننے کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی بھی قوم یا فرد کس سے پہچانا جاتا ہے؟ کسی انسان کی پہچان کیا اس کی ڈگریاں ہیں یا اس کے اندر پائی جانے والی کوالٹیز؟ کون سی چیز انسان کو خوبصورت بناتی ہے؟ جی، کسی بھی قوم کے ایسے ضابطے اور طور طریقے جو عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں استعمال ہوتے ہوں. صرف خوش اخلاقی ادب نہیں ہے، ادب اس سے آگے کی چیز ہے. بنیادی طور پر ادب تمام خصال خیر کا جمع ہونا ہے. اگر آپ اس کی ایک جامع تعریف کریں تو ادب کیا ہے؟ تمام خصال خیر کا جمع ہونا. خصال خیر کیا ہے؟ خصال کس کی جمع ہے؟ خصلت کی. اور خصلت کیا ہے؟ عادت. تو خیر کی خصال یا خیر کی عادتیں جب کسی کے اندر اکٹھی ہو جائیں تو وہ شخص باادب کہلاتا ہے، وہ مؤدب ہوتا ہے. اور خیر کی خصلتوں یا خیر کی عادتوں ساری یا کچھ کا خالی ہونا، یا جتنے فیصد بھی خالی ہے اتنا ہی انسان غیر مہذب ہے، اتنا ہی اس میں ادب کا حصہ کم ہے. اور جتنا زیادہ کسی کے اندر ادب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ بانصیب ہوگا. خیر اور بھلائی کا اتنا ہی حصہ اس کو ملے گا جتنا زیادہ اس کے اندر ادب کا حصہ ہوگا. تو گویا ادب کیا ہوا؟ اجتماع خصال الخیر. اجتماع کس کو کہتے ہیں؟ جمع ہونے کو، اکٹھا ہونے کو. اجتماع خصال الخیر، خیر کی خصال یا خصلتوں کا اجتماع، اکٹھا ہو جانا کسی انسان کے اندر، اس کا نام ہے ادب. اور جتنے مائنس کرتے جاؤ خصال الخیر اتنی ہی ادب کی کمی، اور جتنی ادب کی کمی اتنی ہی اس شخص کے اندر خیر اور بھلائی کی کمی. ادب ہمارے دین کا حصہ ہے. مسلمان اپنے طور طریقوں سے پہچانا جاتا ہے، مسلمان اپنے معاملے سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ، معاملہ کیسا ہے، کس کس کے ساتھ کیسا ہے. اب اس کو بھی ذرا کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. جی، کچھ بتائیں گے؟ یعنی ادب میں کس کس کے ساتھ ادب لازم ہے؟ والدین کے ساتھ، استاد کے ساتھ، اور بڑوں کے ساتھ، پرسن ان اتھارٹی، اور جس سے بھی سابقہ پڑے ان سب کے ساتھ. تو ہم ادب کو 3 بڑے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. نمبر 1، ادب مع اللہ. ادب مع اللہ، اللہ کے ساتھ ادب.
نمبر 2 ادب مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر 3 ہے ادب مع الخلق، مخلوق کے ساتھ ادب. چونکہ ادب ہماری ساری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، تو اس میں اگر ہم خالق اور مخلوق کے درمیان اس کو تقسیم کر لیں، اور پھر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے اعتبار سے ان کو عام مخلوق سے الگ نکال کر ادب کو دیکھیں، تو ہمارا دین ان تینوں میدانوں کا احاطہ کرتا ہے. دین اسلام کے علاوہ آپ دیکھیے کہ باقی جگہوں پر بسا اوقات بہت مینرز ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملنے کے، کھانے پینے کے، دعوتوں پارٹیوں کے بڑے ایٹیکیٹس ہیں. یہ پہنو، یہ نہ پہنو، یہ دن کو پہنو، یہ رات کو پہنو، یوں کھڑے ہو، یوں بات کرو، یوں چیز اٹھاؤ، یوں رکھو. بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں نا. لیکن وہاں کس چیز کی کمی ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، کریٹر ہے، اس کا حق کچھ پتہ نہیں، اس کے ساتھ کوئی ادب نہیں، اور مخلوق کے ساتھ بہت ادب اور مینرز اور ایٹیکیٹس برتے جا رہے ہیں. تو کیا یہ جامع ادب ہوگا؟ یہ ادب کا صرف ایک حصہ ہے اور بہت تھوڑا حصہ ہے کہ جہاں انسان کا دل چاہے وہاں مؤدب بن جائے اور جہاں دل نہ چاہے وہاں کچھ اور رویہ اختیار کرے. تو کوئی شخص صاحب ادب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ادب نہ برتے. مثلا اللہ کے ساتھ ادب کا کیا معنی ہے، اس کی کیا اگزامپل ہے، قرآن مجید میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں یاد ہے کسی کو؟ سورۃ النجم میں آتا ہے، پڑھ چکے ہیں آپ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیا کیا تھا انہوں نے؟ ما زاغ البصر وما طغى. آپ کے جسمانی پوسچر کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے یہاں پر، اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ حاضر ہوئے وہاں پر تو اس وقت آپ کے دیکھنے کا انداز کیا تھا اور آپ کی کنسنٹریشن کا عالم کیا تھا. اللہ کے ساتھ ادب کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اپنے ذہن میں کسی دربار کا نقشہ لائیں تو بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اگرچہ اللہ تعالیٰ کو کسی مثال سے نہیں سمجھایا جا سکتا، تو بغیر کسی مثال اور تشبیہ کے صرف بات سمجھنے کی خاطر کسی دربار کا نقشہ لائیں کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے درباری اس کے سامنے کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں. کبھی کہانیاں پڑھی ہوں گی بادشاہوں کے قصے، دربار اور درباری اور بادشاہ. ایک دربار میں کیا ہوتا ہے، کیسا ادب ہوتا ہے وہاں، درباری کس طرح کھڑے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی تصویر میں دیکھا ہو آپ نے. بادشاہ کے سامنے درباری کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کر، سر جھکے ہوئے، نگاہیں جھکی ہوئی. اب دیکھیے اپنی نمازوں کو، ہر روز ہم نماز ادا کرتے ہیں نا، اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ادب کا کیا طریقہ، کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم واقعی اللہ رب العزت کے سامنے ادب کا معاملہ کرتے؟ ہمیں تو دن کی 5 نمازوں میں ادب کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کھڑے کس طرح ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دربار میں جب حاضر ہوئے تو ما زاغ البصر، نگاہ جو تھی وہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، وما طغى، نہ سرکش ہوئی. اور اللہ کے ساتھ ادب کیا ہوتا ہے، یہ مثال دے رہی ہے رومن کیتھولکس کی کہ کس طرح جب پوپ آتا ہے تو باقی سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ان کے کھڑے ہونے کا انداز، ان کا لباس، ان کی نگاہیں، ان کا رویہ، یہ سب کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ ادب کو. تو وہ جو انسانوں کو خدا مان کر ان کو اتنا ادب دیتے ہیں، تو ہمیں اپنے رب العالمین کو جب ہم خاص طور پر اس کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں تو کیسا ادب دینا چاہیے، کس ادب کو معاملہ کرنا چاہیے. اسی طرح جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ذکر کی مجلسیں، قرآن کی تعلیم، سیکھنا اور سکھانا جو خاص طور پر اللہ کے نام پر ہو، اس محفل اور اس مجلس
اور اس جگہ کا ادب کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن مجید کا ادب کیا ہے؟ دراصل اللہ کا ادب. قرآن پڑھتے ہوئے صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ کیسا ادب تھا ان کے دلوں میں؟ جیسا ادب تھا ویسا ہی حصہ انہوں نے قرآن میں سے پایا. آج قرآن مجید ہمارے دلوں میں کیوں نہیں اترتا؟ کیونکہ قرآن کا وہ ادب نہیں، وہ احترام نہیں. بعض اوقات ہم کتاب کی حد تک تو احترام کر لیتے ہیں کہ یہ آپ اوپر رکھیں یا پیچھے نہ رکھیں یا نیچے نہیں رکھیں، لیکن جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمارا ادب اور احترام کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں قرآن مجید کی کسی آیت کو کوٹ کرنا ہوتا ہے یا کوئی دلیل لانی ہوتی ہے یا اس میں سے کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم سب سوچیں. بعض لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اتنے اعتراض کے انداز میں قرآن کی آیات کوٹ کرتے ہیں، آخر قرآن میں یہ کیوں آیا اور قرآن کی یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی. کیا آپ اس کو ادب کہیں گے؟ جس شخص کا یہ ایمان ہو کہ یہ اللہ کی بات ہے بھلے سمجھ میں نہ آئے، کیا یہ انداز ہو سکتا ہے بات کرنے کا؟ ہرگز نہیں. اسی لیے پھر وہ جو پیچھے حدیث ہم نے پڑھی کہ جو چیزیں قرآن سے متعلق ہیں ان کا بھی ادب، خواہ وہ استاد ہو اور خواہ وہ پھر جس کاغذ پر لکھا ہوا ہو، وہ تمام چیزیں جو اس سے متعلق ہوں. قرآن مجید میں شاعر اللہ کا احترام کرنے کا حکم ملتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ شاعر اللہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ تمام چیزیں جن کے ساتھ اللہ کی یاد اور اللہ کا دین وابستہ ہے. خانہ کعبہ کا ادب اور احترام ہم کرتے ہیں. بعض لوگ بڑی بے حرمتی کے ساتھ کعبہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور سنی سنائی باتیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانیوں کو تو بہت شوق ہے کعبہ کا، یہ اکھاڑ کے اپنے ملک کیوں نہیں لے جاتے. اور بعض لوگ اور بہت بے حرمتی اور بے ادبی سے بات کرتے ہیں کہ بار بار لوگ وہیں کیوں چلے جاتے ہیں اور ان پتھروں کو اتنا احترام کیوں دیتے ہیں، اور یہ خود مسلمان باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ ادب ہے؟ یہ ادب کے خلاف ہے. تو ادب کا پہلا کرینہ کیا ہے کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس کے ساتھ ادب برتیں. خاص مواقع پر بھی، جیسے ہم عبادت میں کھڑے ہیں یا اللہ کا ذکر آتا ہے کہیں، اور اللہ کے کلام کے ساتھ ادب برتیں، اس کلام کو پڑھانے والوں کے ساتھ ادب برتیں، وہ جس جگہ پر لکھا ہوا ہو اس کا ادب برتیں. پھر وہ تمام چیزیں جن کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ادب برتیں. تو ادب مع اللہ میں کیا کیا آ گیا؟ یہ تمام چیزیں آگے جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد ہے ادب مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا ادب. اس میں کیا چیزیں آتی؟ جی ہاں، آپ کا نام آتے ہی آپ پر درود بھیجا جائے. کیا پڑھا جائے دل میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی بات سے آگے کسی اور کی بات نہ رکھی جائے. سورۃ الحجرات میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب برتنے کا طریقہ سکھایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جو بھی وہاں پر احکامات ملتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، ان میں یہی ادب ملتا ہے. کیا چیزیں ہیں اس میں؟ ہم اپنے رویوں پہ غور کریں. جب آپ کی کوئی حدیث سنائی جاتی ہے یا آپ کی کسی سنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ اور معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہوتی؟ اس کو لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کتنے شوق سے قبول کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا عظیم ترین انسان مانتے؟ اور جہاں آپ کی بات آئے، خواہ سمجھ نہ بھی آئے، وہاں نظریں جھکا دیتے ہیں کہ میری عقل کا قصور ہو سکتا ہے، آپ کی بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور اس کو دل کی پوری خوشی کے ساتھ قبول کیا جائے. بعض اوقات ہم حدیث کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، فائدہ بھی نہیں اٹھاتے، اور دنیا بھر کے لوگوں کے کال اور کوٹس اور ان کی سینگز اور پتہ نہیں کس کس چیز کو ان سب سے اوپر لے آتے ہیں. دس از بے ادبی. ترتیب کیا ہوتی ہے؟ کوئی آرٹیکل لکھیں، کوئی کتاب لکھیں، کچھ بھی کریں آپ، سب سے پہلے
قرآن کی آیت کوٹ کریں، اس کے بعد حدیث کوٹ کریں، اس کے بعد کسی اور کی بات کوٹ کریں، اس کے بعد پھر صحابہ کی باتیں آئیں گی، اور صحابہ کے بعد جو علماء امت ہیں ان میں سے جس کا درجہ جتنا بلند ہے ان کی باتیں آئیں گی، اور آخر میں جا کر پھر موجودہ دور کے لوگوں میں سے کسی کو آپ چاہیں تو کوٹ کریں. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے کہ انسان قرآن اور سنت کو ایک طرف رکھ کے فلاں نے فرمایا اور فلاں حضرت کا قول ہے اور فلاں بزرگ کا کہنا ہے اور فلاں کا، یہ سب بے ادبی کی باتیں. جہاں اللہ رسول کی بات موجود ہے وہاں کسی اور کی ضرورت نہیں، اور اگر انہی کی بات کو سمجھانے کے لیے کسی اور کی باتیں ہیں تو ان کا درجہ پھر کیا ہوگا؟ درجہ بدرجہ، جو جہاں کھڑا ہے اس کو وہیں رکھا جائے. کسی کا بھی درجہ اس کے اوپر والے سے اوپر نہ کیا جائے، یہ غلوب ہوتا ہے. اور یاد رکھیے ادب جفا اور غلوب کے بیچ میں ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیجئے. ادب جفا اور غلوب کے بیچ میں ہوتا ہے. جفا کیا ہوتی ہے؟ کسی سے بے رخی برتنا، پرواہ ہی نہ کرنا. اور غلوب اتنی پرواہ کرنا کہ اس کو اس کے مقام سے بھی اوپر لے جانا. ادب ان دونوں کے بیچ میں ہے. مثلاً آپ کسی کا بھی ادب کر رہے ہیں، جیسے پیغمبر کا ادب کر رہے ہیں، نہ تو یہ کہ آپ کبھی دروشی پڑھے ہی نہ، اور نہ یہ کہ پیغمبر کا درجہ اللہ کے درجے سے بڑھا دیں. دونوں چیزیں غلط ہیں. ان دو کے بیچ میں جو اہمیت آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے وہ ادب کہلائے گا. کیا کہا میں نے، کیا سمجھ آئی؟ کیونکہ یہ ادب کا باب جو ہے نا انتہائی اہم ہے. اس کے بغیر علم ہی نہیں. علم پھر کیا ہے؟ صرف بوجھ. جیسے بنی اسرائیل کی مثال قرآن مجید میں دی گئی کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها. بہت سے لوگ کتابیں حفظ کر ڈالتے ہیں لیکن ادب نام کی چیز ان کے پاس سے نہیں گزری ہوتی. تو ایسے علم سے نہ ان کی اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ کسی اور کو فائدہ ہوتا ہے. وہ علم بھی وبال جان ہوتا ہے جس میں ادب نہ ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے پھول ہے اور اس میں خوشبو نہیں، کوئی کھانے کی چیز اور اس میں ٹیسٹ نہیں. بہترین کھانا پکا ہوا لیکن نمک نہ ہو اس میں، کوئی مزہ نہیں اس کا. بہت سی چیزیں دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں لیکن ان کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو ادب علم کے اندر ایک ٹیسٹ بنا دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے، ایک چاشنی پیدا کر دیتا ہے، تعلقات میں حسن پیدا کر دیتا ہے. خواہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو، خواہ پیغمبر کے ساتھ ہو، خواہ علماء کے ساتھ ہو، اور خواہ باقی مخلوق کے ساتھ ہو. یعنی ادب جو ہے کسی کو بھی اس کا حق دینا، نہ تو اس سے انڈیفرنٹ ہونا اور نہ ہی اس کو اوور ایگزالٹ کرنا. حد سے بڑھ کر بھی اس کی تعریف نہیں اور جتنا اس کا حق ہے اس میں کمی بھی نہیں. بعض اوقات ہم ادب سمجھتے جھوٹی تعریفیں کرنے کو، یہ بھی غلط ہے. جیسے کسی انسان کا ادب اگر ہم کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ہاں بہت کامن ہے کہ بعض اوقات کسی کے بارے میں وہ کہنا جو وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اور بعض اوقات وہ نہ کہنا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، جو اس کے بارے میں کہنا چاہیے، اس سے بخل برتنا. اس کو آپ جفا اور غلو کے بیچ کی چیز کو کس طرح سمجھیں گے؟ مثلا اذان کے بعد دروشی پڑھا جاتا ہے، یہ دعا پڑھی جاتی، تو بعض لوگ کچھ بھی نہیں پڑھتے، اذان کے درمیان بھی باتیں کیے چلے جاتے ہیں اور بعد میں بھی اس موقع کو گنوا دیتے ہیں جو قبولیت کا ہوتا ہے. یا پھر کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ وہاں نہیں رکتے جہاں روکا گیا، اپنے پاس سے خود ساختہ اضافے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سب کو پڑھنا وہ اپنے اوپر فرض کے درجے میں سمجھتے ہیں. تو دونوں ہی طریقے درست نہیں. درست کیا ہے؟ جو سکھایا گیا، جو بتایا گیا اور جتنا کہا گیا بس اتنا ہی کافی. یعنی ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ادب کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ادب کیسے کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ادب میں شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیے. ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا آپ کے ساتھ، کیسے گفتگو کرتے تھے، آپ کے پاس کس طرح آ کر بیٹھتے تھے، مختلف مواقع پر ان کا رویہ اور معاملہ کیا ہوتا تھا. کوئی مثال یاد ہے آپ کو؟ ہجرت کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں حضرت ابوبکر کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے اور ان کو اس موقع پر بچھو کاٹ گیا، تو انہوں نے کیا معاملہ کیا؟ شور مچا دیا وہاں.
وہ تکلیف سہتے رہے لیکن ہلے بھی نہیں، حتیٰ کہ جب ان کے آنسو نکلے اور وہ آنسو آپ پر ٹپک گئے تو آپ کی آنکھ کھل گئی. اور کیا معاملہ ہوتا تھا. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں بڑھتے تھے. جواب آتا بھی ہوتا تھا تو جب آپ پوچھتے کہ اس معاملے کے بارے میں جانتے ہو تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. لیکن آج ہم میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ شاید وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے. وہ تو 1400 سال پرانی باتیں تھی، ہمارا علم اس سے زیادہ اچھا ہے. عملی طور پر ہم یہی ثابت کرتے ہیں. اگر ہمیں اس علم کی قدر ہوتی تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہوتا جو آج مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے. اگر اس کی کچھ بھی اہمیت ہوتی تو آپ کی باتوں کو اس طرح صرف کتابوں کی شیلفوں میں رکھ دیا جاتا. کتنے لوگ صرف ان کتابوں کا نام ہی جانتے ہوں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. اور اب بھی بہت سے سو کالڈ مسلمز جب کوئی حدیث سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کیے بغیر فوراً اعتراض جڑ دیتے ہیں. یہ تو بات عقل میں نہیں آتی، اور یہ عقل کے خلاف ہے، اور یہ سائنس کے خلاف ہے، اور یہ معلوم نہیں کس کس کے خلاف ہے. کیونکہ ادب کا تعلق باطن سے ہے جو ظاہر میں ریفلیکٹ کرتا ہے. ادب کسی ظاہری چیز کا نام نہیں ہے. ادب کیا ہے؟ دراصل اندر کی کیفیت کا نام ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے پیش آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان سجا دیا ہے اللہ نے. تو جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو زبان بھی ٹیڑھی ہوتی ہے. جب دل میں کجی ہوتی ہے تو عمل اور معاملے میں بھی ہو جاتی ہے. جب دل کے اندر ادب ہوتا ہے اور احترام ہوتا ہے تو وہ ایکشنز میں خود بخود ڈھل جاتا ہے. پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے ایکشنز کچھ اور ہوں. کوئی اگر یہ کہتا بھی رہے کہ نہیں مجھے تو بہت محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میں بہت آپ کا احترام کرتی ہوں، لیکن اگر وہ عمل میں نہیں، یہ کس قسم کا احترام؟ اللہ تعالیٰ کو زبانی دعوے نہیں چاہیے. حقیقی معنوں میں ہمارا وہ جذبہ چاہیے، وہ دلوں کی کیفیت چاہیے کہ جس میں ہم آپ کے علم اور حکمت کو انکنڈیشنلی دنیا کے ہر علم اور حکمت سے اوپر رکھے. سورۃ الاحزاب کی آیت 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا معیار بھی یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بلا چون و چرا قبول کرے، اور اگر اس کے اوپر اپنے اوپینین دینے لگے اور اس کے اوپر اپنی رائے کو اوپر کر دے تو کیا ہے؟ یہ کھلی گمراہی، ضلالا مبینا. اس میں شک ہی کوئی نہیں کہ بھٹکا ہوا ہے یہ شخص. اور یہ صرف زبانی نہیں، آپ دیکھیں کہ دل میں جو ہمارے ہیبت بیٹھی ہوئی ہے نا غیروں کی، دنیا کے اور فلسفوں کی، جب تک وہ نکل کے یہ چیز اہم نہ ہو جائے ہمارے اندر تو اس وقت تک ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ کے علم اور حکمت اور تزکیہ سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور اس کے بعد بھی جب آپ فیصلہ کر دیں، آپ کوئی بات بتا دیں اور اس کو چھوڑ کے انسان کچھ اور چیزوں کو اپریشیٹ کرنے لگے تو اس کے پھر ضلالً مبینہ میں شک ہی کوئی نہیں. اور سورۃ الاحزاب میں بہت ساری آیات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے متعلق ہیں، اور آیت نمبر 6 میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی تو مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی آگے ہیں. یہ ہے ادب، یہ ہے احترام. اور وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ ادب ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ، یہی ادب ہے. اب مثلاً اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں کرنے کو اور آپ کر کے نہ دیں تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے پیرنٹس کا بہت ادب کرتا ہوں؟ اور جس سے وہ روکے وہ نہ منع ہو انسان تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں بہت ادب کر رہا ہوں؟ نہیں. تو پیغمبر کا ادب کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ نہ لیا جائے جو وہ دے رہے ہیں.
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ ادب کا عملی اظہار ہے، آپ کی تعریف اور آپ پر درود بھیجنے کی شکل میں، آپ کے لیے دعائیں کرنے کی شکل میں. یہی دراصل قرآن میں غور و فکر ہوتا ہے کہ جو موضوع چل رہا اس کے مطابق اسے کوٹ کر سکیں، اسے یوز کر سکیں. آیت 57 میں آتا ہے سورۃ الاحزاب، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی. یعنی ایسے لوگ دراصل اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اس نے. تو بے ادبی جو ہوتی ہے وہ اذیت کا سبب ہوتی. آیت 66 میں آپ دیکھیے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. کہ رسول کو چھوڑ کر ہم نے کس کی پیروی کی، کس کی باتیں مانی؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، دنیا کے بڑوں کی. اس قدر مربوبیت ہے، اس قدر دلوں میں عظمت بیٹھی ہوئی ہے کہ اس سے باہر نکل ہی نہیں پاتے، دیکھ ہی نہیں پاتے، اس لیے رجوع ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. کیونکہ انسان اسی چیز کی طرف پلٹتا ہے جس کی اس کے دل میں امپورٹنس ہوتی ہے. یہ زیادہ بہتر ہے. ہم کیوں نہیں سنتوں کو فالو کرتے؟ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے. آیت 40 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس واضح طور پر بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تاکہ انسان نہ ہی جفا کرے نہ غلو کرے. کون احترام نہیں کرتا تھا آپ کا؟ کون آپ کے ساتھ ادب کا معاملہ نہیں کرتا تھا؟ منافقین. کیا کرتے تھے کچھ معلوم؟ سورۃ المنافقون میں بتایا گیا ہے، اور بھی مختلف جگہوں پر منافقین کا کردار سامنے آتا ہے، جو سامنے کچھ ہوتے تھے پیچھے کچھ اور ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کا ادب بتایا گیا. آیت نمبر 53 سورۃ الاحزاب میں ادب سکھایا گیا ہے کہ آپ کے گھر بلایا جائے تو کس طرح داخل ہو، کیا کرو، اور کس طرح اذیت سے بچو. جس طریقے پہ آپ قرآن کو لے کے چل رہے ہیں اور جس طرح آپ ساتھ ساتھ حدیث کو لے کے چل رہے ہیں اور جس طرح چیزیں آپس میں میچ کر جاتی ہیں بغیر کسی انسانی پلاننگ کے، یہ اللہ کی تائید نہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. کیونکہ شیطان بار بار اکساتا ہے کہ کیا فائدہ اتنا لکھ لکھ کے اور اتنا پڑھ پڑھ کے، اور کیا حاصل. یہ تمام چیزیں ایمان میں اضافے کا سبب ہوتی ہیں. علم کا راستہ مختصر راستہ نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں اگر آپ اس میں کوئی درجہ حاصل کرنا چاہیں. سورۃ محمد آیت 33، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یعنی اطاعت نہ کرنے کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. اور بے ادبی کیا ہے؟ مثلا سورۃ منافقون میں آیت 7 ہے، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. مت خرچ کرو جو بھی رسول کے ساتھ ہیں تاکہ یہ سب رسول کو چھوڑ جائیں. تو کس کو نقصان دینا چاہتے ہیں؟ رسول کے مشن کو. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. کون اعز بن رہا ہے اور کون اذل؟ ان کی نگاہوں میں کون عزت والا اور کون ذلت والا؟ یہ ہوتا ہے منافقین کا طرز عمل. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وہ خود ادب نہیں کرتے، احترام نہیں دیتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے کرنے سے رسول کی عزت میں کوئی کمی ہو جائے گی. منافقین کا اور ایک طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب اٹھتے تو باہر نکل کر کہتے کہ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے کس کا اس سے ایمان بڑا ہے، اور چپکے سے کھسک جاتے اور کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. مجلس میں بیٹھ کے اشارے کرتے. تو یہ تمام چیزیں بے ادبی پر مشتمل ہیں. اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان
فزیکلی موجود نہیں، لیکن جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے، وہ تو موجود ہے نا. آج آپ کو ادب دینا کیا ہے؟ آپ کے نام کی بلندی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو ہم کس طرح عزت دے سکتے ہیں؟ جب اس مشن کو عزت دیں، اس کو اہمیت دیں، اس کو امپورٹنس دیں جس کے لیے آپ بھیجے گئے تھے اور جس کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی قربان کی. سورۃ الاحزاب 69. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی علیہ السلام، یعنی انہوں نے اپنے پیغمبر کو تکلیف پہنچائی، تم اپنے پیغمبر کو تکلیف نہیں دو گے. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے ان کو ان کے قول سے مبرہ کر دیا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والے تھے. آیت 63 جو ہے یہ غلو کے بارے میں ہے. یہ لوگ آپ سے قیامت کے علم کے بارے میں پوچھتے تھے تو آپ کہتے کہ یہ اللہ کے پاس ہے، یعنی نبی غیب نہیں جانتا. کسی سے وہ سوال کرنا جس کا اسے علم نہ ہو، کیا یہ ادب میں؟ یہ بھی ادب کے خلاف ہے نا. مثلاً آپ اگر کسی اپنے میتھ کے ٹیچر سے فزکس کا سوال کریں صرف اس کو پریشان کرنے کے لیے یا اس کا امتحان لینے کے لیے، تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل بے ادبی ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کی مہارت نہیں ہے تو یا تو پھر پوچھنے والے کی کم عقلی ہے یا پھر اس کی نیت میں کچھ فتور ہے، ورنہ سوال تو اس جگہ کرنا چاہیے جہاں سے جواب مل سکتا ہو. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مقام متعین کر دیتا ہے کہ تم سے فرق اس طرح ہو کہ میرے پاس وحی آتی اور تمہارے پاس نہیں آتی، لیکن انسان ہوں، اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں سوائے اپنی جان کے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، ایمان مکمل نہیں جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر نہ چاہو. سورۃ حجرات آیت 15. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. اللہ رسول پر ایسا ایمان، ایسا اعتماد، اتنا ٹرسٹ کہ آپ کی کسی بات میں کوئی شک باقی ہی نہ رہے. مجادلہ. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. تو گویا بے ادب، بے نصیب، سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پیغمبر کا ادب نہ کریں. آپ کی مجلس میں صحابہ کرام کا بیٹھنا اور آج بھی مجالس حدیث میں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا اسی ادب کا ایک سلسلہ ہے، اسی کا ایک حصہ ہے اور اس کی ایک کنٹینویشن ہے. کیوں کہا گیا؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ مہاجرین اور انصار کی بات کر کے والذین اتبعوہم بإحسان، قیامت تک ایسے لوگ جو ان کی پیروی اسی احسان کے درجے میں کرتے چلے جائیں، ان کا اجر بھی بہت بڑا ہے. تو اگر ہمارے طور طریقے وہ نہیں جو صحابہ کرام کے تھے اپنے پیغمبر کے ساتھ، تو پھر ہم اس سلسلے کی کڑی کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اپنے اولاد اور والدین سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم، اور یہ ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. یعنی ہم اپنی چیزیں، اپنے بچوں کی چیزیں، کسی نے کوئی تحفہ دیا ہو، کچھ کوئی پیاری چیز ہو، کس طرح سنبھال کے اس کو زندگی بھر رکھتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں. اور جو تحفہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، اس کی حفاظت کیسے ہو رہی، اس کو کتنا سنبھالو، اس کی کیا امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں. کوئی اور مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ بیکار سوالات سے منع کیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرو گے جیسے اس سے پہلے موسیٰ پوچھے گئے؟ ایسے سوال بھی مت کرو جو ادب کے خلاف. آپ کی مجلس میں اتنی خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھتے کہ پرندے سروں پہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اور اس کے بعد امام مالک نے جس طرح اس مجلس کا ادب کیا، اور اسی طرح دیگر علماء نے جس طرح اس کو سیکھا اور سکھایا.
سورۃ حجرات کی شروع کی آیات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے وضو کا پانی تک نیچے نہیں گرنے دیتے. ادب اور محبت کے مختلف مناظر سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. اگر کسی کا دروازے میں ایک قدم اندر اور ایک باہر تو وہیں بیٹھ گیا. جو دھوپ میں تھا وہ دھوپ میں بیٹھ گیا، جو سائے میں تھا وہ سائے میں بیٹھ گیا. ایک صحابیہ تھی، اپنے بال بنا رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، یا ایھا الناس، فوراً اٹھ کھڑی ہوں. تو جو ان کی بال بنانے والی خاتون تھی انہوں نے کہا ابھی تو خطبہ شروع ہی ہوا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارے یا ایھا الناس اور ہم بال بناتے رہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قسم کی ڈس رسپیکٹ کو گوارا نہیں کرتے تھے. جہاں انہیں اشارہ بھی ہوتا کہ کوئی شخص ایسا کرنے کا سوچ رہا ہے یا کرتا ہے تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا، کیا میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں. وہ اس سے کم پہ بات بھی نہیں کرتے تھے. کوئی کرے تو صحیح آپ کی بے ادبی. تو ادب کا معنی یاد کیجئے. اللہ کے ساتھ ادب کے کیا معنی ہے، کیا طریقے ہیں، اس کو یاد کیجئے. رسول کے ساتھ ادب کا کیا مطلب ہے، کن کن چیزوں میں ادب کرنا چاہیے، ہم کس طرح ادب کر سکتے ہیں. ان پوائنٹس کو الگ لکھیے اور یاد کیجئے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے موو کریں گے کہ مخلوق کے ساتھ ادب کیا ہے، کیونکہ اللہ رسول کا ادب اگر کسی کے اندر نہیں تو اس کا باقی کوئی ادب بھی قبول نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.